تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہاری سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بولیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ پھر اسی طرح شرک سے متعلق ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ جب کسی نے کوئی بھی عمل کیا اور اس میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک کر دیا تو میں شریک اور شکست یعنی شریک اور مشرک دونوں سے بے نیاز ہوں۔ پھر اسی طرح شرک سے متعلق اللہ کے نبی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دل چاہتا ہے لوگوں کو اس سے روکے۔ لکھیے ذرا ایک چھوٹی سی بات، شرک جلنے والا مادہ ہے، اگنیشیس ہے، اگنیشیت بولتے ہیں نا، آتش گیر مادہ۔ لوگوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھیس بدل کے آتا ہے، یہ چھپ چھپا کے آتا ہے۔ اور انبیاء کرام نے جو دعوت دی تھی اس میں دیکھیے گا حضرت یوسف کی اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو دعوت توحید، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ تو جواب تو سب کو پتہ ہے، اللہ ہمیں اس پہ قائم کر دے اور اس کے بارے میں غور و فکر کی توفیق دے۔ اب دیکھیے جب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کافی ہوں تو پھر آپ میں کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تو ہمیں کافی ہے؟ ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان سارے معاملات کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اسی پیغام کے ساتھ بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو واقعی ان چیزوں کو آپ کو مجھے دکھاتی ہے کہ تم اپنے آپ کو بہتر کرو گے، بہتر طریقے سے اپنے آپ کے ساتھ لے کے چلو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ آپ دیکھیے کہ اگر یہ ایک سچائی جو آپ کو مجھے ماں کے پیٹ سے لے کے آج تک دنیا میں سینکڑوں بار سمجھائی گئی، سمجھ آ گئی، اگر ہم نے اپنے ارد گرد والوں کو نہ بتایا تو کیا بنے گا؟ ہم بچ جائیں گے؟ کتنے ٹھنڈے پھرتے ہیں۔ دیکھیں کوئی مانے نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے، ہم نہ تو فتویٰ دے سکتے ہیں نہ فورس کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ کا میرا کام کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا کہ صلہ رحمی کروں، بتوں کو توڑوں اور ایک اللہ کو مانوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ تو جب اللہ کے نبی کو یہ کہا گیا تو پھر آپ کو مجھے یہی نہیں کہا گیا کیا؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ اس موضوع کو پڑھتے ہیں نا، آپ کو اپنے رشتہ داروں کی فکر لگتی ہے اور لگنی چاہیے، پھر اپنے پیاروں کی لگتی ہے، لگنی چاہیے، بچوں کی لگتی ہے، بڑوں کی لگتی ہے، اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید پہ ہے۔ رمضان آ رہا ہے نا، کتنی نیکیاں کریں گے اور اللہ کروا لے، نیتیں بھی ہیں، ارادے بھی ہیں، پلان بھی ہیں، لیکن اگر شرک ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کی فکر کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ۔ یعنی قرآن کی ایک آیت کیا کہتی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ مشرک کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ مشرک کو صدقہ خیرات بھی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ کے سامنے ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا کہ میرا والد کفر کی حالت میں مر گیا تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے کہا نہیں، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو تیرا صدقہ اس کو فائدہ دیتا۔ کتنی بڑی چیز ہے، سب سے زیادہ اس کی فکر کیجئے۔ باقی چیزوں، ہم کسی کی سگریٹ پہ پڑے ہوتے ہیں، کسی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو دیکھتے ہیں اور وہ شرک میں پڑے ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ وہ انگلی کا درد ٹھیک کر رہے ہیں اور اگلے کے دل کو کچھ ہو رہا ہے اور اس کا دل بند ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں کلمے کی موت دے۔ تو آپ کہیے کہ ہر عمل الاحد کے لیے، جل جلالہ کے لیے کرنے ہیں۔
سورۃ الانعام کی آیت 6 کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا حج، میری قربانی، زندگی موت سب اللہ کے لیے. اللہ ہمیں ایسا کر دے، ایسے بن جائے ہمارا ہر عمل اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو جائے. ہماری نمازیں، روزیں، دعائیں، قربانیاں، حج اس کے لیے ہو جائیں. زکوٰۃ اور صدقات و خیرات اس کے لیے ہو جائیں. ہمارا توکل اللہ پر ہو جائے. ہمارے اندر خوف اور خشیت بھر جائے صرف اور صرف اللہ کی. اور آپ اس نام کو جتنا پڑھ لیں اس کے بارے میں آپ کو واقعات ملتے ہیں. اور جہاں لفظ احد آیا وہاں آپ کو بلال حبشی تو یاد آئیں گے. کیسے ایک غیر مسلم کے غلام تھے اور ابو جہل تھا وہ، نہیں امیہ بن خلف. اس طرح حضرت بلال کو سخت گرمی میں تپتی ریت پہ لٹاتا، سینے پہ پتھر رکھتا کہ ہل بھی نہ سکیں. سوچے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی، جیسے وہ ٹوسٹر میں آپ ڈال کے نا دونوں طرف سے ٹوسٹ کرتے ہیں. اور کہتا کہ یا تو اس حال میں مر جائیں اور اگر زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے ہٹو. اور اس وقت اب کہا کرتے تھے احد احد. رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا. اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر زخمی کیا جاتا. دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے اور سن کے. پھر ان کو گلی کوچوں میں چکر دلواتے، گلی میں رسی ڈال کے، اور زبان پہ ایک ہی لفظ تھا احد احد احد. اور ایک دن پھر ابو بکر صدیق نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو برداشت نہ کر سکے اور ان کو خرید لیا اور آزاد کر دیا. اور پھر اللہ کے نبی کے سامنے یہ مؤذن بنتے ہیں. کسی نے کہا حد کیوں کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس لفظ سے ان کو زیادہ غصہ آتا ہے.